تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جاتے ہوئے ایک تعویذ پہنایا تھا جی. مفسرین نے لکھا وہ تعویذ کیا تھا جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو نمرود نے ان کے سارے کپڑے اتروا لیے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے ابراہیم کا لباس نہیں رہا، جا جنت سے یہ قمیض لے کر میرے ابراہیم کو پہنا دو. تو یہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے جبریل نے آ کر پہنائی تھی، آگ کے اندر جو نمرود نے جلائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، خیر و سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے. تو یہ وراثت کے طور پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے حصے میں آئی. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، تو یہ اسحاق علیہ السلام کے پاس تھی. تو اسحاق علیہ السلام نے یہ قمیض، اب یہاں علماء فرماتے ہیں نبیوں کی بھی نگاہ ہوتی ہے، ضرورت کہاں ہے اس قمیض کی، ضرورت کہاں ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو قمیض دی، جا بیٹا اس کو سنبھال کے رکھنا. اب جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں گھر سے روانہ کیا نا، تو اسی قمیض کو ایک چھوٹے سے تعویذ بنا کر، یعنی کسی چیز کے اندر بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی. اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ دراصل رب العالمین جل جلالہ کی منشا بھی یہ تھی. دیکھیے نبی اس کو کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی، بذات خود ہی وہ شفا ہیں. نبی بذات خود شفا ہوتا ہے، لیکن اسباب استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سنت ہو جائے اور پتہ چلے کہ واہ ہم ہیں، یہ کام تو نبی بھی کیا کرتے تھے. یعنی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، رب العالمین جو کچھ کرنا ہے بغیر کسی ظاہری وسیلے کے کر دیتا ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے سنت رہنی تھی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں قمیض، وہ جو قمیض تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو تعویذ بنا کر ڈال دیا گیا. اب یہ قمیض ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو کچھ ہوا نا، کرنا تو سب کچھ اللہ نے تھا، لیکن بتانا یہ تھا کہ اللہ والوں کی قمیض بھی اگر ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی بڑے بڑے دکھوں اور مصیبتوں سے بچا لیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا. رب العالمین جل جلالہ نے، یہ حضرت جبریل نے علیہ السلام حضور کو یہ بات بتائی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، رسی کو کاٹ دیا گیا، میں تحت الثری پہ تھا، میں بیت المعمور پہ تھا اپنے مقام پہ، تو مجھے رب نے فرمایا جبریل دیکھتے نہیں ہو زمین پر کیا ہو رہا ہے، میرے یوسف کو اندھے کنویں میں گرایا جا رہا ہے، جاؤ اس کو بچا لے. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنی سپیڈ سے آیا تھا کہ رسی کٹ گئی، میں ابھی آسمانوں پہ تھا، لیکن فوراً آ کر میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کے نیچے اپنے پر بچھا لیے. یوسف علیہ السلام زمین پر نہیں گرے، ان پروں پر گرے، حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر. اب یوسف علیہ السلام بچ گئے. پھر وہاں اب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کنواں کھودتے ہیں نا، تو اس میں یا تو پتھر باہر نکال کر اس میں رکھ دیتے ہیں تاکہ جب اگر کوئی ڈول کنویں میں گر جائے تو اس میں ہاتھ رکھ کر نیچے جائیں، پھر نچلے پتھروں پر ہاتھ رکھیں، اس طریقے سے. اور کچھ جو ہے جہاں پتھر نہ ہو نا، پتھریلی زمین نہ ہو، تو وہاں اس میں سوراخ نکالتے ہیں، جو کنواں ہوتا ہے نا، کھوہ یا کھوئی جس کو کہتے ہیں، تو وہاں یوں ہاتھ رکھ کر پھر اوپر ہاتھ رکھا باہر نکلنے کے لیے، یا نیچے ہاتھ رکھا، یوں اس طریقے سے وہ جاتے ہیں. تو وہاں پتھر تھا، تو جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بچھا دیا. مفسرین فرماتے ہیں سبحان اللہ، اندھا کنواں تھا، اندھیرا تھا، بڑی گہری ڈل تھی، پانی اس میں نہیں تھا، بس اندھیرا ہی اندھیرا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قمیض کو ایسا منور بنایا، اس کی روشنی سے سارا کنواں روشن رہا، اندھیرے ختم ہو گئے. تو یہ جنت سے آیا تھا نا. آپ کو پتا ہے کہ جنت کی کوئی شے بھی کالی نہیں آئی. یہ جو حجر اسود ہے یہ کیا تھا جی؟ حجر اسود. اب اسود کا مطلب کیا ہے جی؟ کالا. تو حجر کیا ہے جی؟ پتھر. تو یہ کالا پتھر یہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں سے جنت سے جبریل اس پتھر کو لے کر آیا تھا تو یہ چمکتا تھا، یہ سفید تھا، لیکن اب اس کی ڈیوٹی یہ ہے سبحان اللہ، بندہ مومن جب اس کو چومتا ہے
اس کے گناہ یہ اپنے اندر سمو لیتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس میں سیاہی آ جاتی ہے۔ تو گناہ بذات خود اس کی حیثیت کیا ہے؟ کالا ہوتا ہے۔ گناہ سیاہ ہوتا ہے، یہ سیاہی ہے جس کو ظلمت کہا جاتا ہے، جس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر گناہ جتنے زیادہ ہوں اتنی قبر اندھیری ہوگی۔ اب یہاں رب العالمین جل جلالہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ یوں روشن تھا، یہ جو حجر اسود تھا، لیکن تمہارے گناہوں کو، گناہ گاروں کے، مومنوں کے گناہوں کو چوس چوس کر اس نے اپنے آپ کو تو کالا کر دیا ہے، لیکن تمہیں چمکتا ہوا صاف و شفاف بنا دیا ہے۔ تو یہ حجر اسود اس لیے پہلے اس کا نام حجر ابیض تھا، یعنی چمکتا ہوا پتھر، پھر اس کے بعد اس کا نام حجر اسود ہو گیا، اب گناہوں کی اس میل کچیل کی وجہ سے۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا۔ اب یہاں جبریل اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ یہاں یہ ہوا، مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسافر آئے، انہوں نے کوئی پانی چاہا تو پانی کے لیے ڈول تھا لٹکایا، تو ڈول لٹکایا تو ڈول لٹکانے کے ساتھ اب وہ ڈول نیچے گیا تو پھر واپس آ گیا، خالی جیسے ذرا گیا تھا کیونکہ پانی تھا ہی کوئی نہیں۔ اب ایک بچے کو انہوں نے بھیجا تو جا کر دیکھ کہ پانی ہے کوئی نہیں، کیونکہ اتنا گہرا ہم نے بھیجا ہے تو پھر بھی پانی کوئی نہیں آیا۔ تو وہ بچہ جب نیچے گیا تو وہیں رہ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب عمر یعقوب علیہ السلام کی بھی لڑکپنی کی تھی اور وہ بھی عمر میں چھوٹا تھا۔ اب وہاں اس نے ایک پتھر دیکھا، وہاں وہ بیٹھ گیا۔ اب وہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ بچہ، اب اس کے بارے میں مفسرین نے تفصیل کی پھر کیا ہوا آگے چل کر شاید وہ بعد میں انشاءاللہ کوئی عرض کریں گے۔ کئی ایسے ہیں بچے جن کے جوانی کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مثلا جس بچے نے گواہی دی تھی، یا آگے تفصیل آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو بعد میں جوانی کے بعد، بادشاہت و حکومت کے بعد اس نے بتایا جناب آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کی وہ پاک دامنی کی گواہی پیش کرنے والا بچہ۔ تو بہرحال اس کی تفصیل آگے عرض کریں گے۔ تو وہاں اب انہوں نے وہاں ذکر اذکار کرنے شروع کر دیے۔ یوسف علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں، میں نے وہ دعا لکھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کیا فرماتے تھے، پھر بھی ان کی نگاہ اللہ پر رہی ہے۔ یا شاہدا غیر غائب و یا قریبا غیر بعید و یا غالبا غیر مغلوب اجعل لی من امری فرجا و مخرجا۔ علماء فرماتے ہیں اب بھی اگر اس کو کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو نا تو اول آخر 11 بار دروشی پڑھ کے اس کو 313 بار پڑھے رات کے اندھیرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی وہ دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے جو اس کو پڑھے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اسباب باقی ہے، لیکن وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ جو بچہ تھا نا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو آسمانوں پہ تھے وہ عرض کرتے الہ العالمین، زمین سے کوئی بڑی خوبصورت آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہے کہاں اور کیا ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے یوسف اور اس کا دوست، اس کا رفیق ساتھی وہ کنویں کے اندر میرا ذکر کرنے لگے ہوئے ہیں اور اس کا ٹیسٹ تمہیں آ رہا ہے۔ اب یہاں پھر فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم تھوڑا اور قریب ہو کر اس ذکر کو سن لیں۔ تو اللہ نے جنہوں نے دعا کی تھی نا ان فرشتوں کو اللہ نے اجازت دی اور وہ زمین کے اور قریب ہوئے، اور جب تک یوسف علیہ السلام ان کا دوست وہاں ذکر کرتے رہے اس وقت تک وہ وہاں ذکر سنتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ذکر کرنا ہی عبادت نہیں، ذکر سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ اس کے لیے فرشتے اپنی تمنائیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، اب یہاں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے انہوں نے کہا تھا تم کہتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کو تمہارے پاس بھیج دوں، مجھے ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اب یہاں انہوں نے کنویں میں گرانے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، پروگرام بنایا، تو خدا کا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے والد کے پاس رات کو عشاء کے وقت روتے روتے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، کہتے ہیں ابا جی بات یہ ہے کہ ہم وہاں دوڑ میں لگ گئے، چونکہ ہم پہلے اجازت کس چیز کی لی تھی کہ ہم وہاں کھیلیں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں دوڑ لگا رہے تھے تو کچھ لوگ ہم آگے چلے گئے، کچھ پیچھے ان کے دوڑ لگے، اور جہاں سامان پڑا تھا نا وہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، تو فاکلہ الذئب، وہ ایک بھیڑیے نے ان کو کھا لیا۔
ममान तब मोमिन लना, हमें पता है कि आपने हमारी बात माननी तो कोई नहीं, वलो कुन्ना सादिकीन, बेशक हम सच क्यों न बोल रहे हों। यानी वो पहले ही कह रहे थे। अब यहाँ अगर आपको याद हो ना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही कहा था कि मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को भेड़िया न खा जाए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह बताता है नबियों को गैब का इल्म मैं अता किया करता हूँ। मुझे डर ये है कि इन्नी अखाफ याकुलहु ज़िब, कहीं ऐसा न हो, मैं डर रहा हूँ मेरे बेटे को भेड़िया न खा जाए। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि हम वहाँ इसको बिठाकर सामान के पास गए थे तो वहाँ भेड़िया आया तो वो खा गया। वजाउ अला कमीसी बिदमिन कज़िबन, उनको ये भी ख्याल आया कि वो पूछेगा तो सही याकूब अलैहिस्सलाम कि मेरे बेटे को भेड़िया खा गया तो कोई निशानी होनी चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास। तो उन्होंने ये किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लिया, वहाँ खाने का एहतमाम किया और खाने के लिए जो बकरा ज़बह किया था उसके खून में उस कपड़े को, उस कमीज़ को रंगदार बनाया, रंगीन किया और वो लेकर चले गए। याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहते कोई निशानी दिखाओ, कहते मैं कैसे मान जाऊँ। तो वो कहते ये देख लो, ये कमीज़ में रंग लगा हुआ है, ये खून है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देख कर फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, भेड़िया खा गया, बेटे को निकाला लेकिन कमीज़ को कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ भेड़िया के दांत लगते वहाँ कोई ना कोई निशान तो होना चाहिए था ना, तो वैसे खून लग गया उनके साथ, तो ये कैसे हुआ। बहरहाल इसकी आगे तफसील इंशाल्लाह, आज वक्त ज़्यादा जा रहा है, कोशिश करेंगे अगले दर्स में कुछ अर्ज़ करें। क़ाल मैं समझता हूँ, याकूब साहब मैं समझता हूँ तो ये तुमने गढ़ा है सब कुछ, ये अपने पास ये सारी बातें बनाई है। पर सब्र जमील, क्या हो सकता है, अब मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र ही किया करूँगा। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और वो ही है इस पर मेरी मदद करने वाला जो कुछ तुम कर रहे हो, तुमने किया है, जो बयान कर रहे हो। इंशाल्लाह ये दर्स जारी रहेगा। अल्लाह को मंजूर हुआ अल्लाह ताला हमें अपना पाक कलाम समझने की और अपने महबूबों की इसी तरह अज़मतों को समझने की तौफीक अता करें। वाखिर दावा।